أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. صدق الله العظيم. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اور ہم ان کے قلوب، ان کے دل پر ایک پردہ ٹھٹھا اور اس بات کے لیے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کان میں ایک روک لگا دیتے. وَإِذَا ذَكَرْتَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور جب آپ قرآن کریم میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الگ سے توحید کا بیان کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس کو سن کر کے بدک کر کے بھاگ جاتے ہیں. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیت پہلی مجلس میں گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، تم ہی صرف نہیں ہو جو ہماری تسبیح اور تقدیس اور عبادت کرتے ہو، بلکہ تیرے علاوہ ہمارے لیے بہت ساری ایسی مخلوقات بھی ہیں، چرندے پرندے ہیں، جو سب لوگ بھی میری تسبیحات بیان کرتے ہیں، بڑائی اللہ کی کرتے ہیں، اگرچہ تم کو سمجھ میں ان کے حالات اور باتیں نہیں آتی ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں، چاہے وہ جمادات میں ہو، حیوانات میں ہو، چرندے پرندے، درخت شجر و حجر، گھاس پیڑ پودے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ذکر کیا کرتے ہیں، اللہ کے تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے حال پر اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام، جو پیغمبر تو نہیں لیکن ایک برگزیدہ شخص گزرے ہیں، اللہ کا بہت قریب اور مقرب بندوں میں وہ ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی 21ویں جز میں سورہ لقمان کے نام سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ جنگل میں چلے جایا کرتے تھے تو پیڑ کے پتے، گھاس اور دیگر وہ چیزیں سب بولتے تھے، اے لقمان، میں فلاں مرض کی بیماری کی دوا ہوں، مجھے لے لو، میں فلاں مرض کی دوا ہوں، مجھے لے لو. اور انہی کے زمانے میں یہ جڑی بوٹیوں کا، یہ دواؤں کا سلسلہ چلا ہے.
تو جدھر سے گزرتے تھے تو پتے کہتے تھے لقمان میں فلاں مرض کا اللہ نے مجھے شفا کے لیے بنایا ہے، آپ مجھے لے لیجئے، فلاں گھاس وہ، تو گویا کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے خدمت، یہ سب ہے، اور سب کی دعائیں، سب کی ادائیں، سب کا تقاضا اللہ رب العالمین سنتا ہے، جانتا ہے، قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کی دعائیں بھی انسانوں کے حق میں لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پیر صاحب دعا کریں گے تبھی دعا لگے گی لوگوں کا، نہیں، بلکہ ایک پرندہ بھی کسی کے حق میں دعا کر دیں تو وہ پرندے کی بھی دعا انسان کے حق میں لگتی ہے۔ حکم ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے تو دریا کے سمندر کے مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی، یہ بھی حدیث پاک میں روزے داروں کے لیے کیا ہے، دریا اور سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت میں دعائیں کیا کرتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ، یہ دعا کرنا اور کسی انسان کے حق میں ان کی دعائیں لگنا، یہ کیا، یہی تو تسبیح ہے، یہی اللہ کی بڑائی، یہ اللہ کی یاد ہے۔ تو یہ انسان ہم لوگ اتنا، اور سب سے زیادہ انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمت کا استعمال کرتے ہیں۔ کون؟ انسان استعمال کرتے ہیں، پرندے نہیں اتنا استعمال کرتے، ان کی تو غذا تھوڑی سی ہو، ذرا سا چل پھر کر کے لے لیا بس۔ انسان تو ہزاروں سال کا جمع کر کے خزانہ بنا لیتا ہے۔ لہذا اللہ کی نعمتیں جتنی ہیں، سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی قوم اور اللہ کی مخلوق میں کون ہے؟ وہ انسان ہے، انسان ہے، انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ سب کی مختصر سی زندگی ہے، کوئی سڑکوں پر گزار لے رہا ہے، کوئی درختوں پر، پتوں پر، شاخوں پر بیٹھ کر کے رات گزار لیتے ہیں، لیکن ایک انسان اللہ کی ہر ایک نعمت استعمال خوب دل بھر کر کے، جی بھر کر کے کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ایک پرندوں کی بھی دعائیں لگتی ہے، پرندے بھی اللہ سے کسی کے سلسلے میں حق کی دعائیں کیا کرتے ہیں، وہ بھی فریاد کیا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے مالک کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں اور اپنے بڑوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ان کی بھی دعائیں انسان کے حق میں کبھی کبھی بہت نفع کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک واقعہ کبھی سناتا ہوں میں عبرت کے لیے، کہ جب ڈاکٹروں نے ایک شخص کو اطلاع دی دی کہ تمہاری ماں کی آخری وقت ہے، چند گھنٹوں کی مہمان ہے، جلدی سے ملنا چاہتے تو آ کر کے ملاقات کر لو۔ نوجوان بھاگے بھاگے گاڑی تیز چلاتا چلاتا ہاسپٹل کی طرف جا رہا ہے، راستے میں پیٹرول ڈالنے کی ضرورت پڑی تو پیٹرول بینک پہنچتا ہے، اور وہاں گاڑی میں اپنے تیل ڈالنے کے لیے اپنے باری اور اپنے نمبر کا انتظار کرتا ہے۔ اسی میں دیکھتا ہے کہ کونے میں کچھ بلی کی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ذرا سست پڑے ہوئے ہیں، بہت سست ہے، تو سمجھ گیا کہ شاید ان کو کھانا پینا نہیں ملا ہے، اسی لیے اتنا سست ہے، اور حالات سے اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھوکے ہیں، اور وہ اپنی ماں سے بار بار اس بھوک کی کیفیت میں تڑپنے کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ یہ نوجوان گاڑی میں تیل ڈالنے سے پہلے قریب دکان جاتا ہے اور چند دودھ کی پیکٹ کو لاتا ہے، اور اس کو پھاڑ کر کے ان بلی کے بچوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بلی کے بچے اس کو خوب مزے سے پیتے ہیں، پینے کے بعد وہ پھر جب سیراب ہو جاتے ہیں اور پیٹ بھر جاتا ہے تو پھدکنے لگتے ہیں، چہکنے لگتے ہیں، خوشی کرنے لگتے ہیں۔ یہ معمول کے مطابق اپنی گاڑی میں کیا ہے، تیل ڈالا، نکلا تاکہ ماں سے جلدی ملاقات کروں۔ بھاگا بھاگا گیا، جب ہاسپٹل پہنچا، صبح کا وقت ہے، دیکھتا ہے کہ ماں بہت ہی سکون اور اطمینان سے ہاسپٹل کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ نوجوان پوچھتا ہے کہ ماں یہ حالت تیری الحمدللہ بہت اچھی ہے، جبکہ ڈاکٹروں کی اطلاع تھی کہ چند گھنٹے کے تو مہمان ہیں، پھر یہ حال؟ آپ تو ماشاءاللہ حساس و بساس ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، صحت مند، تندرست ہیں۔ جواب سنیے، کبھی کبھی
پرندوں کو پانی پلاؤ، دانہ چھڑکو، کبھی کبھی اس کا خیال بھی رکھو، ہمیشہ دھتکارو نہیں۔ کتے کے گلی کے کتوں کو بھی کبھی کبھی روٹیاں بچا کر کے دیا کرو، اس کو بھی نفرت کی نظر سے مت دیکھو۔ کہنے لگا ہاں بیٹا ایسا ہی تھا میری حالت، چند گھنٹوں کی میں مہمان تھی، لیکن رات خواب میں دیکھتی ہوں کہ چند بلی کے بچے ہیں جو میرے حق میں شفا کی دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے شاید اللہ نے مجھے صحت اور عافیت اور شفا عطا کر دیا ہے۔ دودھ وہاں پلایا، دعائیں وہیں ملی، یہ پتہ چلا کہ اللہ کی ہر ایک مخلوق اللہ سے تعلق جوڑتی ہے، سب کی دعائیں اللہ سنتا ہے، سب کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ ولی ہے، پیر صاحب ہیں وہی دعا ہے، نہیں، بلکہ نیکی خود ایک دعا بن کر کے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، کبھی بھی اس گمان میں نہ رہا کیجیے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی نیک نہیں، ہم تسبیحات اللہ کی کرتے ہیں اور کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو میری تسبیح اور بڑائی کرتے ہیں، تم سمجھ نہیں پاتے ہو۔ تو الغرض عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کیجیے، اللہ کی تسبیحات بیان کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کہا کیجیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ بالکل بن سور کر کے بیٹھ کر کے تسبیح کے دانے ہلائیں، یہ ایک معمولاتی زندگی ہے، وہ سو بہتر ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ کسی کو یہ توفیق اور نصیب مل جائے، لیکن چلتے پھرتے بھی اللہ کا نام لیتے رہیے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ کبھی کبھی راستوں میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں تو بعض لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے نظر آتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ چوراہے اور سڑکوں پر بھی اللہ سے یہ ان کا تعلق اور رشتہ کیا ہے، جڑا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ چلتے پھرتے بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا، قرآن کریم ایک بہترین کتاب ہے، اور کیوں نہ بہترین ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عرفہ، سب سے سچا، سب سے حق والا، کبھی مٹنے والا نہیں، کوئی مٹا بھی نہیں سکتا۔ یہ سب ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اس سے بہترین بات، بہترین کلام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بڑی خوبیاں ہیں اور بڑی تاثیر ہے، اس میں بہت تاثیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی خود تلاوت فرمایا کرتے تھے، جبکہ آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا۔ آپ یہ کہہ کر کے نہیں بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں ہم پر تو قرآن نازل ہوتا ہے، تو ہم کو پڑھنے کی کیا ضرورت، ہم کو پڑھنے کی کیا ضرورت۔ آج ہم لوگ بسا اوقات کبھی کبھی سمجھ لیتے ہیں نہیں ہم امام صاحب ہیں تو ہم کو الگ سے قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے راستے میں لگے ہوئے تو ہم کو قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، قرآن برابر پڑھتے رہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برابر تلاوت فرماتے تھے، جب آپ کے آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، پھر بھی آپ تلاوت کرتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام تلاوت کرتے تھے یا آپ اللہ کا پیغام توحید دعوت دیتے تھے تو ظاہر مکہ میں بہت دشمن آپ کے نکل گئے تھے، اور دشمن تھے بہت سارے۔ اس وقت میں آپ کے ساتھ میں بہت سے ناروا سلوک لوگ کیا کرتے تھے، چھپ چھپا کر کے آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، کبھی کبھی سحر اور جادو کے ذریعے سے بھی کبھی تکلیف دیتے تھے، کبھی بدزبانی کر کے تکلیف دیتے تھے، الگ الگ حالات اور نبی کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی جان کا خطرہ بھی ہوا کرتا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں تھی، آپ کبھی ہتھیار اٹھا کر کے نہیں چلتے تھے، آپ کے پاس میں کوئی اس طرح کے ہتھیار اور آپ لیس ہو کر کے لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے اور روب ڈالنے کے لیے کوئی چیز استعمال آپ نہیں فرماتے تھے، آپ کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کا کلام۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کبھی دشمن آتے تھے غیر غلط نظروں کے ساتھ میں، کبھی گالی دینے کے لیے، کبھی آپ کو ستانے کے لیے، کبھی آپ کی تلاوت کو خلط ملط کرنے کے لیے، یہ سب ہوتا تھا۔ ایک موقع پر جب سورہ لہب نازل ہوئی، سورہ لہب معلوم افطار کا ایک چیز ہے نا، سورہ لہب پڑھتے ہیں، کہاں ہے سورہ لہب؟ تبت یدا ابی لہب، لہب ابو لہب۔ ایک لطیفہ ہمارے ایک دوست مولانا صاحب سناتے تھے کہ میں گیا ایک مرتبہ امامت کی انٹرویو دینے کے لیے، مغرب کی نماز میں لوگ بلا لیے، چلا گیا، پہلی رکعت میں سورہ لہب پڑھا، کون سے؟ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھ دیا۔ اب لوگ جمع ہوئے، سب صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، فلاں صاحب، یہ صاحب سب بیٹھ گئے، کیسی قرأت کیا ہوا؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اس امام صاحب کو مت رکھو۔ کیا ہوا بھائی؟ آتے ہی ساتھ ابو لہب کا نام لے لیا نا نماز میں، آتے ہی ساتھ پہلی ہی رکعت میں ابو لہب جو ہمارے نبی کے دشمن ہے اسی کا نام لیا، اور کوئی اس کو قرآن میں سورت ہی یاد نہیں کیا؟ جب ہمارا تعلق اور رشتہ قرآن سے ایسا ہو تب تو پھر پیچھے سے حافظ صاحب کو رمضان میں لقمہ دے دیں گے جو پڑھیں گے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر سور کا نام ہے، تو حافظ صاحب کو لقمہ کو دے دے گا، ارے یہ بیوقوف آدمی نماز میں کیا کر دیا، خنزیر کا رٹ لگا رہا ہے، اور خدا نخواستہ اگر بھول جائے امام صاحب حافظ صاحب اور 2-3 مرتبہ دوہرا دے تو پھر مصیبت نہ جائے گی۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ کو قرآن سے واسطہ نہیں ہے، قرآن کی حقیقت کو ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، لہذا ابو لہب تبت یدا ابی، اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بڑی سختی کے ساتھ جواب دیا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو لہب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا، اور جس شہادت کی انگلی سے آپ نے توحید کی طرف اشارہ فرمایا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ محمد تو اسی لیے جمع کیا لہذا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اور وہ ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ جنگلوں سے کاٹے لالا کر کے نبی کے دروازے کے سامنے راستے میں وہ ڈالا کرتی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے دونوں شوہر اور بیوی دونوں کی مذمت کی ہے۔ دونوں کی صورت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کی شکل بتا دی، لہذا جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب کی بیوی کو خبر ہوئی کہ میرے خلاف وحی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی، میرے شوہر کے خلاف بھی ہاتھ ٹوٹنے کا، پھندا لگنے کا، آگ کا، یہ سب تذکرہ ہو گیا، تو بہت بخلائی اور وہ گھر سے نکلی اور گالیاں دیتے ہوئے کہاں ہے محمد، کہاں ہیں دیکھیں، اور وہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھیں تو آپ نے یوں کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کیا ہو جائیے، چھپ جائیے، یہ بدبخت عورت ہے، عورت سے منہ لگانا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ آ رہی اسی لیے تاکہ آپ کی شان میں یہ بکواس اور گستاخی کرے گی، ہم لوگ برداشت کر لیں گے، ہم لوگ جواب دے دیں گے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے چھپ جائیے تاکہ آپ کا سامنا اس سے نہ ہو، اور جب سامنا نہیں ہوگا اور آپ کو سامنے نظر نہیں آئیں گے تو اس کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا، ہم لوگ سن لیں گے، برداشت کر لیں گے، اور جو کچھ ہوگا ہم لوگ نمٹ لیں گے، آپ چھپ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، کیا فرمایا؟ آنے دو، مجھے نہیں دیکھ سکے گی، لہذا وہ آئی اور آ کر کے سامنے کھڑی ہوئی، نبی بھی تشریف فرمائے، صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پوچھ رہی ہے ابو بکر تیرا ذاتی محمد کہاں ہے، کہاں ہے، کدھر چلا گیا، فلاں فلاں پوچھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے لیکن اس کو نظر نہیں آ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھیں کیا بات ہے،
لہذا وہ جو کچھ اس کو بولنا تھا بولتے چلی گئی، اور پھر کہا کہ جب محمد ہی نہیں ہے تو پھر کیا بولوں، اور پھر وہ واپس ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر یہاں فرمایا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں میرے پیغمبر، میرے نبی، تو پھر اگر کوئی گستاخی کرنے کے لیے، کوئی قرآن کی شان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کے لیے، یا آپ کے لیے کوئی آ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے درمیان اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، پردہ حائل کر دیتے ہیں، جو سامنے والا آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا ایمان آخرت پر نہیں، اس کا ایمان قرآن پر نہیں، اس کا ایمان مرنے پر نہیں ہے۔ لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا۔ لہذا قرآن کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پھر ایک آدمی جس کو تکلیف دینا چاہتا ہے وہی نظر نہیں آتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھے، یا رسول اللہ کیا آپ وہ جو بول رہی تھی کہ آپ سنے نہیں، اور وہ کیوں نہیں دیکھ پائی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمایا، کہا کہ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ قرآن کی برکت سے دشمنوں سے حفاظت فرما دیتا ہے۔ قرآن ہمارے لیے ایک بہت مضبوط ہتھیار ہے۔ دوسری ایک مثال لیجئے کہ جب ہجرت کا موقع تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پورے مکہ کے جوان، ہر فرد، ہر قبیلے کے لوگ تلوار لے کر کے آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا، آپ یہاں سے نکلیے۔ کہا کہ سب کھڑے ہیں، کہا کہ نکلیے، آپ ان کو اندھا بنانا کیا ہے، میرا کام ہے۔ اور آپ کو حکم دیا گیا قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت کریمہ پڑھیے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ لہٰذا آپ اس کی تلاوت کرتے چلے گئے اور تھوڑی سی مٹی لیے، پھونک دیے، سب کے سروں اور آنکھوں میں پڑے، اندھے کے اندھے رہ گئے، سب کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ سے بینائی اور روشنی کو اللہ نے چھین لیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن ایک بہت ہی با اثر کتاب ہے، با اثر کتاب ہے۔ دشمنوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے اس میں بہت ساری حکمتیں اور برکتیں رکھ دیا ہے۔ آج ہم لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں، قرآن سے ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ علماء محدثین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، جب تمہیں کبھی دشمنوں سے خطرہ ہو تو اس آیت کریمہ کو پڑھ لو، سورہ یاسین کی آیت کریمہ کو پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سخت سے سخت دشمن سے بھی حفاظت فرما دے۔ لیکن اس وقت میں ہم لوگوں کو یاد نہیں آتا، کیوں؟ یاد آ جانا چاہیے۔ یاد اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہمارا تعلق اور رشتہ کیا قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا رشتہ قرآن سے بہت دور ہے۔ لہذا جب دور ہے تو ایسی مصیبت کے وقت میں یہ آیت کریمہ دل و دماغ اور ذہنوں میں نہیں آتی ہے، اور قرآن کی طرف ہمارا دماغ نہیں جاتا ہے، ذہن نہیں جاتا ہے کہ شاید یہ کام اور یہ چیزیں ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ ہو۔ لہذا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی برکت سے، نبی کی مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شر سے بچاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال، دو چار آسان مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مرد مومن بغیر بسم اللہ کا کھانا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ کون ہے؟ بڑے حضرت آ جاتے ہیں، بڑے حضرت آ جاتے ہیں، کھانا میں شریک ہیں۔ لیکن اگر بسم اللہ کا نام لے لیا جائے تو اس کے اور کھانے کے درمیان، کھانے والے مومن کے درمیان پردہ اللہ ڈال دیتا ہے، پھر وہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے۔ تیسری ایک مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیت الخلاء جاؤ تو جا کرنے سے پہلے کیا کرو؟ گانا گا لو، ہے یہی نہیں؟ گانا گاتے ہوئے جائیے، گانا گاتے ہوئے آئیے، اندر کا مہمان بڑا خوش ہو گیا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں، اتنا بھی وقت وہاں بھی غنیمت سمجھتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے وہاں سے میسج بھیجتے رہتے ہیں، وہاں سے بھی لوگ فون کا استعمال، موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب بد اخلاقی ہے، بد تہذیبی ہے، نحوست ہے، زندگی کے بدترین کردار والے لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھ لو، شیطان کے سلسلے میں اس کا ٹھکانہ اندر میں ہے۔ جب تم ننگا ہوتے ہو، کپڑے اتار لیتے ہو، تو تمہیں وہ ہزار طریقے کے وسوسے تیرے دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ بہت سارے بنائی مصیبتوں کو لا کر کے تیرے جسم پر پہنچاتا ہے۔ لہذا تم تو دعا پڑھ لو گے تو پھر دعا کی برکت سے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان اس دعا کو پردہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ ہزار کوشش کے بعد دیکھ نہیں سکتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ لہذا کون سی چیز ہمارے اور اس کے درمیان پردہ کا کام کیا؟ دعا۔ دعا کیا ہے؟ دعا بسم اللہ والا برکت اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ ہم آپ کی پناہ لیتے ہیں، اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجیے اس شیطان خبیث اور خبیثہ سے، دونوں سے، تاکہ وہاں جا کر کے جو گناہوں کے خیالات اور ہمارے جسم سے جو چھیڑ چھاڑ اور جو بلائیں، یہ ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، قرآن کریم ایک نہایتی بااثر کتاب ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس سے محبت کرنا ایک مومن کی بہت بڑی نیکی اور شان ہے۔ آ رہا ہے موقع؟ آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ پورا سنیں گے قرآن؟ کب سنیں گے؟ کہاں پہ؟ نماز تراویح میں۔ نماز تراویح میں پورے مہینہ سنیں گے؟ آپ 60 والے بھی لوگ ہیں، بعض لوگ 8 میں نکل جاتے ہیں، کوئی 12 میں نکلتے ہیں، کوئی کچھ نکلتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں اللہ کروڑ پتی بنا دے، تو اللہ کہتا ہے میرے عبادت میں شارٹ کٹ کر دی ہے تو یہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ پورا پڑھو بھائی، 1 مہینہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ کر کے پڑھیے، نہیں پیر میں درد ہے تو سنیے، پڑھیے۔ موقع کتنا اللہ کا احسان ہے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا احسان ہے کہ جو لوگ سال بھر جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک بابرکت مہینے میں سننے کا ایک نظام مل رہا ہے، سننے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ 11 مہینہ دنیا کمایا، ارب پتی خرب پتی نہیں ہوا، کوئی پریشانیاں نہیں گئی، جہاں ہو وہیں ہو۔ 1 مہینے میں پیر میں درد، گھٹنے میں درد، بھاگ رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، قرآن مکمل نہیں سن رہا ہے۔ کیسے وہ لوگ تھے جو لوگ اتنی پابندی سے سنتے تھے؟ لہذا مکمل قرآن سنیے ایک جگہ پر، ایک حافظ صاحب سے سنیے، مسجد میں سنیے، یہاں کی برکت بھی ہے، خیر بھی ہے، اور بہت ہی اللہ کا خوشنودی ہے یہاں پر۔ اس لیے اپنے وقت کو معمول بنا لیجیے، قرآن کے لیے دے دیجیے۔ میں نے آج جمعہ میں بھی ایک واقعہ سنایا کہ ایک بیچارہ لوہار آدمی تھا، کون؟ آج تو یہ سب نوجوان ماشاءاللہ بٹن پر کام کرنے والے، انگلیاں بھی نہیں دکھتی ہے، دکھتی ہے؟ اے سی میں بیٹھے بیٹھے انگلیاں چلاتے ہیں۔ لوہار کون تھا؟ وہ لوہار کا کام کیا ہے؟ ہتھوڑی چلانا لوہا پر، لوہے کو گرم کر کے اس کو تپانا اور پھر اس کو سب کچھ بنانا، مارنا، اس کو پیٹنا۔ سوچئے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ہاتھ میں درد، جسم میں درد۔ اور یہ آج کل کے نوجوان میرے بھائی بزرگوں، جن کو اللہ رب العالمین نے علم دیا اور ایسی نوکری دی، ایسی ملازمت دی جو آسانی تیرے کپڑے بھی گندے نہیں ہوتے، تیرے چہرے بھی گندے نہیں ہوتے، ایسی نعمت پانے کے باوجود بھی اگر قرآن میں تمہارا وقت تھوڑا نہیں لگا تو پھر یہ وقت کہاں لگا دے گا اللہ تعالیٰ معلوم؟ ہاسپٹل کے بیڈ پر لگا دے گا۔ اگر قرآن کے لیے آپ وقت نہیں لگائیں گے تو قید خانوں میں لگا دے گا، اگر نہیں لگائیں گے تو پھر اللہ رب العالمین مقدمات اور عدالت کے کچہریوں میں لگا دے گا۔ اگر نہیں ایسا لگائیں گے قرآن کے لیے تو پھر یاد رکھیے کسی کو کچھ لین دین تجارت کریں گے، گھنٹوں اسی میں لگ جائے گا وقت، اور بہت ساری مصیبتوں کے جکڑ میں آ جائیں گے۔ اور قرآن میں تھوڑا سا وقت لگائیے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیجیے اللہ میری زندگی میں خیر برکت دے اس قرآن کی برکت سے، تو اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ تو وہ لوہار جو تھا، وہ ایک محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ، جو بڑے محدث تھے، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دور اور زمانے، ان سے بھی آگے کے درجے، جو انہوں نے اتنی حدیث اتنے لکھے کہ قلم، پہلے زمانے میں وہ لکڑی کی قلم چلتے تھے، ڈبو کر کے لوگ لکھتے تھے روشنائی سے، اتنے لکھے کہ قلم کے تراشے سے بوریا میں جمع کر کے ایک بڑا ذخیرہ بنا لیے انہوں نے۔
اور موت سے پہلے وصیت کی ہے کہ لوگوں میرا پانی جو گرم کرو گے غسل کے لیے اس قلم کے تراشوں سے گرم کرنا، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اللہ سے کہہ سکوں گا تیرے پاک نبی کی رسول اللہ کی حدیث لکھنے میں نے جو قلم کے ٹکڑے اور تراشے جو جمع کیے ہیں، اے اللہ اسی سے میرا پانی گرم ہوا ہے، اس کی برکت سے میری مغفرت کر دے۔ ایسے لوگ تھے وہ لوگ، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا۔ موت سے پہلے انہوں نے کہا کہ گھر کے کونے میں مجھے سجدے میں ڈال لو، سجدے میں میں مرنا چاہتا ہوں، میری روح آ نکلے۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ وہاں 35,000 قرآن میں پڑھاؤ۔ ہمارے تیرے گھر میں تو موبائل کی جگہ تو ہے، ہمارے اور آپ کے گھر میں تو ٹی وی کی جگہ ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں عاشق اور معشوق سے بات کرنے کی جگہ ہے، بالکونی۔ ہمارے اور آپ کے لیے سکون اب چاہتے ہیں اور چھپ چھپا کر کے ہم لوگ گفتگو گھر میں کر لیتے ہیں، لیکن کسی کونا کو اختیار کرو جہاں رب کی تلاوت ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اور وہ جگہ ہو جو در و دیوار بھی کل موت سے پہلے گواہی دے دے اے پروردگار یہ یہاں بیٹھ کر کے دعا اور قرآن پڑھا کرتا تھا۔ تو وہ لوہار آ کر کے حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ جب وہ قرآن تہجد میں پڑھتے تھے تو دیوار کے قریب میں لگ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا، سنتا تھا وہ۔ جب ان کی وفات ہوئی، موت ہوئی ہے محدث کی، تو خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے میری مغفرت تو ہو گئی اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے میری جنت بھی دکھوایا، میری جنت بڑی خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، لیکن میری جنت سے بھی اچھی ذرا میرے پڑوسی کی جنت لگ رہی ہے۔ کون ہے آپ کی پڑوسی؟ وہ لوہار ہے پڑوسی، مزدور ہے، لوہا پیٹنے والا ہے، دن بھر سخت کام کرنے والا ہے، اس کی جنت میری جنت سے ملی ہوئی ہے، وہ میرا پڑوسی بن گیا۔ وہاں پہ بناؤ کوئی اچھا دوست، بناؤ ہی کوئی اچھے پڑوسی جس کے گھر سے قرآن کی آواز آئے۔ آج یہ کان ترس گئی مسلمان ایک دوسرے سے قرآن سننے کے لیے، اللہ نے ایک موقع رمضان مبارک میں دے رہا ہے، اس کو ہرگز مت ضائع کرو، ہرگز مت اس کو برباد کرو۔ لہذا اس کی جنت بڑی شاندار ہے، جا کے پوچھو کیا کرتا ہے وہ۔ شاگرد جب صبح پہنچا، کہا کیا کرتے ہو بھائی، کیا ان سے نیکی ہے تیرے پاس؟ ایسی بات سننے کو ملی ہے۔ کہا کہ کوئی نیکی نہیں، پڑھا لکھا نہیں، جاہل ہوں، نہ کچھ بھی نہیں، دو کام کرتا ہوں، دو نیکی ہے بس میرے پاس، اللہ اگر اس کو قبول کر لے تو بہت بڑی۔ کیا نیکی؟ کہا کہ 40 سال سے زیادہ عرصے میں رات میں کام کاج سے فارغ ہو کر کے کھا پی کر کے جب میرا پڑوسی محدث جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو دیوار سے میں لگ کر کے ان کا قرآن سنا کرتا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ قرآن سنا کرتے تھے۔ دن بھر لوہا کا کام کرنے والا، ایک دو دن نہیں، کتنے 40 سال سے زیادہ۔ ایک رمضان میں گھٹنے درد ہونے لگتے ہیں ہم لوگوں کا، وقت نہیں ملتا ایک گھنٹے میں، اور وہ بھی جب آ جاؤ مسجد میں، اللہ کون امام صاحب تیز پڑھا رہے ہیں وہاں پڑھ لیں گے، ہیں کون تیز پڑھ رہے ہیں؟ آئے ایک دن ٹیسٹ کیا امام صاحب کو، نہیں یہ ذرا سولو پوزیشن والے، ذرا سولو، دھیرے دھیرے سے چلو بازو والے مسجد میں، وہاں گیا، یہ بھی ذرا 2 دن کے بعد اس کو بھی کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ذرا اور تیز ہے، یہ آہستہ ہے، یہ رکوع میں جاتے سو جاتے ہیں، ان کی دعا بڑی لمبی ہے، ان کی قرات ایسی ہے۔ شیطان کہاں گھما رہا ہے؟ نیک نیتی کے ساتھ ایک جگہ پڑھ، ایک جگہ سن۔ میرے دوستو، قرآن میں کیڑے نہ نکالو، اور قرآن پڑھنے والوں میں بھی کیڑے مت نکالو، مت نکالیے کیڑے، مت ان کو ڈھونڈ کیجیے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں مصلی پر کھڑا ہو کر کے قرآن کو سنانا، یہ کوئی قوالی نہیں ہے کہ جدھر چاہیں اونچ نیچ کر کے گزر جائیں گے، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے ہٹ کٹ کر کے بات کر لیں گے۔ یہ اللہ کا کلام، ایک حافظ قرآن کو پتہ چلتا ہے کہ اگر زید کو زبر بنا دیں گے تو کتنی بڑی غلطی ہو جائے گی، اس کو سنبھال کے پڑھنا، اس کی قدر کیجیے۔ اگر قدر نہیں کریں گے علماء حفاظ کی اور اس طرح قرآن کی تو سن لیجئے بڑی مشکلیں آئیں گی ہمارے اور آپ پر۔ تو کہہ رہا ہے کہ 40 سال سے زیادہ میں رات میں قرآن کس کا سنتا ہوں؟ پڑوسی کا سنتا ہوں۔ 40 سال رات میں سن رہا ہم کو، اور آپ کو سال میں 1 مہینہ سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام بھی کرتا ہوں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اپنا کام روک دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟
اگر ہاتھ میں ہتھوڑا ہے تو اوپر کے اوپر ہی رکھے رہتا ہوں، گراتا نہیں ہوں، تاکہ اذان کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ یہ دو کام ہیں میرے، میں ان پڑھ ہوں، تاکہ انہی دونوں کی برکت سے تیری جنت اللہ نے عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث کے بازو میں بنا دیا۔ اللہ قدر کیجئے قرآن کی، قدر کیجئے اذان کی، قدر کیجئے مسجدوں کی، قدر کیجئے علماء کی، قدر کیجئے دین اور شریعت کی۔ اس کے بغیر عزتیں آخرت میں نہیں ملے گی۔ تو قرآن ایک بہت ہی شاندار کتاب جو سب کو اللہ نے دیا ہے، اور رمضان المبارک میں سننے کا موقع دیا ہے۔ نبی خود پڑھتے تھے، خود سنتے تھے، لہٰذا اس قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ دشمن سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کیجئے؟ قرآن پڑھیے۔ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے جن کو جیل میں ڈال دیا گیا، بیچارے کو ان کو رات میں دست کی کیفیت ہونے لگی۔ جیلر نے کہا کہ ایک ہی مرتبہ جانے کا ٹائم دیا جائے گا، بار بار نہیں۔ اور جانتے ہیں جب دست ہوتا ہے تو پھر آدمی بار بار بھاگتا ہے۔ بڑا سا تالا لگا دیا، کہا کہ نہیں جانے ملے گا، کہا کہ جاؤ تم اندر سو جاؤ، دیکھیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، دروازے خود کھلتے تھے، تالے بھی لگ جاتے تھے، وہ فارغ ہوتے تھے اور آ جاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کسی نے چھپ کر کے دیکھا کہ ارے یہ کیا بات ہے، تالا اپنے کھل جاتا ہے، اپنے لگ بھی جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کیا؟ کہا تو قرآن پڑھ کر کے جاتا ہوں، قرآن پڑھ کر کے آتا ہوں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، جن کے پاس ایمان نہیں اللہ ان کے لیے کاؤں ان کے لیے اندھا بنا دیتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ قرآن سے محبت کیجیے، اور وہ مہینہ اور وہ وقت بہت ہی قریب ہے، اس کی قدر کیجیے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور جب کوئی قرآن سے بے اعتنائی یعنی منہ موڑتا ہے، جو قرآن سے کسی طرح سے نفرت کرتا ہے، قرآن سننے پڑھنے سے اس کا دل میں کوئی پریشانیاں آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا پھر ہم ایسے لوگوں کے کانوں اور دلوں میں ایک ٹھٹھا لگا دیتے ہیں، پردہ لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ وہ ہزار کوشش کے بعد پھر اب قرآن اس کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ ابھی توفیق ملی ہے، کان چالو ہے، سن سکتے ہیں، سنیے، ورنہ اللہ فرمایا وقرا، ہم اس کے کان میں ایک بند کا مہر لگا دیتے ہیں گویا، پھر وہ قرآن نہیں سن سکتا ہے، بدک جاتا ہے، نفرت اس کے دلوں میں ہونے لگتی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کرتے ہیں، توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ کافر و مشرک لوگ نفرت کرتے ہیں، اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ نَحْنُ عَالَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ، اے میرے محبوب ہم سب کی باتیں جانتے ہیں، سنتے ہیں، کون کس نیت سے قرآن کو سنتا ہے، کس ارادے سے قرآن کو سنتا ہے۔ کفار و مشرکین آتے تھے قرآن سننے کے لیے، ان کی نیت قرآن سن کر کے عمل کرنے کے نہیں بلکہ اعتراض کرنے کی نیت ہوتی تھی، اس نیت سے وہ لوگ قرآن سنا کرتے تھے، دیکھیں کیا ہے اس میں، اس کے بعد اعتراضات کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، یہ کس کا کلام ہے، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کیا ہے اس میں، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس نیت سے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ اگر اس نیت سے سننے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس سے خوش نہ ہوئیے، بلکہ یہ الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے یوں ہی کیا ہے، اور پھر ان کو ہدایت ہم نہیں دیتے، ان تتبعون الا، اور پھر جا کے کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ کلام نہیں، فلاں نہیں ہے۔ لہذا قرآن کسی امام اور حافظ صاحب کے پیچھے اگر سننے کا موقع اللہ دے دے تو اعتراض کی نیت سے نہیں، آواز کیسی، فلاں کیسی، اس نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے اخلاص کے ساتھ سنیے کہ مجھے اللہ نے توفیق دیا ہے، قرآن سن رہا ہوں، قرآن سن رہا ہوں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک نظام دنیا میں بنایا، مختلف آواز میں اللہ قرآن سننا چاہتا ہے، اس لیے مختلف آواز اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ لہذا کوئی اچھا پڑھتا ہے، کوئی بہت اچھا پڑھتا ہے، کوئی ذرا اس سے نرم پڑھتا ہے، کوئی کھینچ کر کے پڑھتا ہے، سب کا الگ الگ، یہ بنایا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر ایک بندے کی آواز میں اپنا قرآن سنا کروں، لہذا سنیے دل لگا کر کے، اگر نہیں دل لگا کر کے سنیں گے تو اللہ فرما رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ کون کس نیت سے قرآن کو سنتا ہے۔ لہذا کفار و مشرکین کا سننے کا انداز صرف اعتراض کا ہوتا تھا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، یعنی یہ مثالیں میں دے کر کے بیان کرتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ جاؤ، قرآن میں اعتراضات مت کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔
اگر اعتراض کریں گے تو جیسا کفار و مشرکین کرتے تھے، کیا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اے محمد، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ دوبارہ ہم کو پھر زندہ کرے گا؟ اعتراض کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کیا دوبارہ پھر اللہ مجھے زندہ کرے گا؟ نئے طریقے سے زندہ کرے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے، سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے زندہ کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ تجھے اٹھنا ہے۔ منہا خلقناکم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم تم کو دوبارہ پھر اٹھائیں گے اسی مٹی سے، زندہ اٹھائیں گے، مردہ نہیں اٹھائیں گے۔ لہذا کفار و مشرکین اب اعتراض کرتے تھے کہ کیا ایسا ہوگا؟ اگر یہ قرآن سچا ہے تو کیا ایسا ہوگا؟ ایسا تو ہم تو نظر نہیں آیا، اور کیسے ہوگا جبکہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، جبکہ گوشت سب ختم ہو جاتے ہیں، وجود کہیں نہیں رہتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا ہے، تو پھر کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ یہ قرآن شاید کہ یہ بات کہہ کر کے لوگوں کو نعوذ باللہ کیا کر رہا ہے؟ دھوکے کی بات بتا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کیا شاندار جواب دیا، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، ہم اٹھائیں گے تم کو، تم چاہے پتھر ہو کر کے مرو یا لوہا ہو کر کے مرو، تم چاہے مرنے کے بعد لوہا بن جاؤ یا پتھر بن جاؤ۔ قُلْ، اے میرے محبوب کہیے ان کو کہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ، یا لوہے کے صندوق میں تم آ جاؤ، یا پتھر کی شکلوں میں تم اپنے آپ کو تبدیل کر لو، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا پھر تم جو بھی راستہ تیرے دل میں ہے، سوچ رکھے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، وہ کام تم کر لو، وہ چالاکی کر لو، وہ تدبیر کر لو، وہ شکلیں اختیار کر لو، پتھر ہے، تانبے ہیں، سونے ہیں، چاندی ہیں، جو کچھ تم چاہو اس دنیا میں تدبیر کر کے بنا جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، سن لو، کہہ دیجئے، صاف صاف کہہ دیجئے، ہم تم کو دوبارہ زندہ لوٹائیں گے۔ کچھ بھی بن جائیے، کتنی بھی تدبیر، اس لیے دو چیزوں میں کسی کی تدبیر چلتی نہیں ہے، موت میں کسی کی تدبیر چلتی ہے؟ اگر چلتے تو کوئی ڈاکٹر مرتا نہیں، وہ تو ہمیشہ نعرے تکبیر کہہ کر کے سب غریبوں کو مار دیتا۔ کسی کی تدبیر نہیں چلتی، کتنی چالاکی، کتنی ہوشیاری، کتنا کچھ کر لیجیے، نہ چلنے ہی والا نہیں۔ واقعات ہے نا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک شخص پہنچا اور دو بڑا ہٹھا کٹھا کتا بھی ساتھ میں لے کے گیا، باڈی گارڈ کی طرح۔ تو حضرت نے پوچھا، ارے بھائی مسلمان آپ ہیں، مسلمان کو کتا نہیں رکھنا چاہیے؟ کہا کہ حضرت ایک مصلحت کی وجہ سے رکھ رہا ہوں، اس میں بہت فائدہ ہے۔ تو حضرت بولے کہ کیا فائدہ، مجھے بھی بتاؤ۔ حدیث میں تو منع ہے، کیا ہے؟ مسلمان کے لیے کتا رکھنا جائز نہیں، ہاں اگر رکھنا حفاظت کے لیے تو اس کا راستہ الگ، اس کا راستہ الگ، کھانے کی جگہ الگ، دور ذرا ہو، وہ راستے سے جس سے گھر والے نکلتے باہر ہوتے ہو اور جس سے فرشتوں کا آنے جانے کا ہو، اس راستے سے کتا کا آنا جانا نہیں ہو، دور میں اس کا کھانا پانی، اس کے راستے بھی الگ ہو، بغرض حفاظت کے لیے۔ اب تو کہا کہ ایسا ناممکن ہے، کار میں بھی رکھیں گے، بیڈ پر بھی رکھیں گے، اب تو ساتھ سلا رہے ہیں۔ انسان یہاں چالاک نہیں ہوا، یہ بڑھا نہیں، ترقی نہیں کیا، گر گیا۔ انسان گرا ہوا ہے اس وقت میں، جو کتے کے ساتھ سوتا ہو وہ انسان ہے، جو کتوں کو کاروں میں لے کر کے پھرتا ہو انسان ہے۔ اور خیر کریں، چھوڑیے، ان کی کوئی دین دھرم نہیں ہے، لیکن مسلمان اگر کرے تو اللہ حفاظت فرمائے۔ کہا کہ اس میں بڑی مصلحت ہے حضرت، اس لیے میں لے چلتا ہوں۔ حضرت مجھے کیا مصلحت؟ کہا کہ اس کو اس لیے رکھتا ہوں تاکہ موت کا فرشتہ نہیں آ سکے گا، صرف جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے، دیکھا کتنی چالاکی کر رہا ہے۔ اب سب لوگ دو کتے لے پھرو، پھر بھی مرو گے، کچھ بھی کر لیجئے، موت ہے، قبر میں جانے کے بعد زندہ، چاہے کتنا ماربل لگا دیں گے،
بڑا اٹالین ماربل لگا کر کے قبر کو بند کر دے تاکہ زندہ بھی ہو کر کے میدان محشر پہ نہ جائے، پھر بھی نکلنا ہے۔ من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ سورہ یاسین پڑھیے، غور کیجیے، اللہ فرما رہا ہم تم کو تیرے قبر سے جب اٹھائیں گے اور اٹھ کر کے نکلو گے تو نیک لوگ کہیں گے ارے کتنے آرام کی جگہ پر تھا، میری نیند کو کس نے بیدار کر دی؟ تو فرشتے کہیں گے وہ وقت آ گیا جو وقت میں زندہ اٹھ کر کے میدان محشر میں جانا تھا۔ تو لوگ نیک لوگ مطمئن ہو کر کے چل پڑیں گے، اور جو لوگ گنہگار ہوں گے وہ افسوس کریں گے۔ خیر حضرت اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ فرشتے جب نہیں آئیں گے تو میں زندہ ہمیشہ رہوں گا۔ حضرت مسکرائیں، کہا کہ اس کو بھی اللہ پیدا کیا ہے، اور ذرا سروے کر لو کوئی کتا آج تک زندہ ہے؟ جب پیدا ہوا تو وہی مرا ہے، نہیں مرا؟ تو جو فرشتہ اس کی روح نکالے گا وہی فرشتہ تیری بھی روح نکالے گا۔ اس لیے تم اس کے ساتھ بھی ہو تو دوست کا دوست روح نکال لیں گے۔ اس لیے کتے بھی مرتے ہیں، زندہ ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، تو کتا کا مالک بھی مرے گا۔ کہا کہ اب بات سمجھ میں آئی، کتے کو چھوڑا وہاں۔ میرے بھائی بزرگوں عرضی کر رہا ہوں، کتنی چالاکی، کتنی تدبیریں کر لیجئے، موت سے نہیں بچ سکتے ہیں، اور موت کے بعد زندہ ہونے سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ چاہے قبر پر ماربل لگا لو، پہرہ داری لگا لو، کچھ بھی کر لو، لیکن عذاب اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً، اے میرے محبوب کہہ دیجئے لوگوں سے، چاہے وہ لوہا بن جائے، چاہے وہ پتھر کی شکل مورت بن جائے، یا اور اس سے بھی آگے کی کوئی چیز اس کے دل میں بننے کا ہو تو بن لو، اس دنیا میں بن لیجئے۔ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، جب کہا جائے گا ان لوگوں سے لوٹ کر کے آؤ، لوٹ کر کے آؤ۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بتا دیجئے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھا، جس پروردگار نے پہلے جس طرح پیدا کیا ہے وہی تم کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ پہلے تھے ہم لوگ، کچھ نام و نشان تھا، گھر والے نام رکھ دیے تھے، کچھ نہیں۔ آج سے 50 سال بعد میں جب لوگ مر کر کے چلے جائیں گے تو ایسے لوگ ہمارے گھروں پر، ہماری زمینوں پر، ہماری دکانوں پر آئیں گے جن کو ہم نہیں پہچانتے ہیں، آئیں گے نہیں، وہ لوگ آئیں گے، وہ لوگ قبضہ کریں گے آپ کے مال و دولت پر، اس کو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کون آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا، کون ہمارے گھر کے اندر میں رہے گا، کون ہماری زمین کا مالک ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ تو اللہ فرمایا جس طرح پہلے پانی کے قطرے سے میں نے تجھے تیرے سانچہ ڈھانچہ بنا دیا، اب تو دوبارہ بنانا میرے لیے اور آسان ہے۔ جب ایک نقشہ بن جاتا ہے، ایک بنیاد بن جاتی ہے، کاغذ پر ایک نقشہ انجینئر بنا دیتا ہے، تو بلڈنگ بنانا کیا ہے، آسان ہے۔ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيَنْغِضُونَ إِلَىٰ رُءُوسِهِمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، پھر تم سر جھکا کر کے کہیں گے لوگ ہاں ہاں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر لوگ کہیں گے، آپ جب پوچھیں گے اور اس طرح سمجھائیں گے کب آئے گا یہ وقت، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ، تو اللہ جواب دیا جب آئے گا تو تم تسبیح پڑھتے ہوئے قبر سے نکلو گے۔ کافر لوگ بھی تسبیح پڑھیں گے لیکن ان کی تسبیحات اس وقت فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان والے سبحان اللہ بحمدہ پڑھ کر کے قبر سے اٹھیں گے، ان کا یہ پڑھنا ایمان کی برکت سے فائدہ، اور کافروں کا پڑھنا ان کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقولون ہی احسن وتظنون الیہ ان لبثتم الا قلیلا، میرے بھائیو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے، اگر اس دنیا میں دشمنوں سے بچنا ہے، اس دنیا میں خوشحال رہنا ہے، اس دنیا میں اگر امن اور سکون سے زندگی گزارنا ہے تو قرآن ہمارے اور آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن پڑھیے، پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کتنا دور ہے، یہ ہے 1,00,000 کلومیٹر فاصلے میں ہے، یہاں سے پڑھنا نہیں پڑھ پائے تو یہی قریبی ہے نا، اس کا استعمال کیجئے۔ سننا، اور سننا بہترین ہے، نماز تراویح میں قرآن سنیے۔ اللہ آپ سب کو توفیق دے۔ دوسری بات ہے آخرت ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔
اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کے لیے روح کی غذا کے لیے آخرت بنانے کے لیے ایک بابرکت مہینہ رمضان مبارک عطا کر رہا ہے۔ اس کی ہر حال میں قدر کیجیے، اس کی قدر روزے سے، اس کی قدر نماز تراویح سے، اس کی قدر قرآن کی تلاوت سے، اس کی قدر سخاوت سے، اچھے کھا پی کر کے روزہ رکھ کر کے صحت و عافیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ میں غمگساری کی زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ بہترین مسلمان کہلائیں گے، اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا والوں کی بھی نظر میں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، بھولے بھٹکے ہوئے بندے ہیں، دنیا کی خواہش کے غلام والے بندے ہیں، اپنے نفس کی پرستی کر کر کے تجھے ناراض کرنے والے بندے ہیں، لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، کسی اور کے نہیں ہیں۔ اللہ تو اپنے خاص بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، عافیت اور خیر کا معاملہ فرمائیے۔ آنے والا مہینہ رمضان مبارک کا بالکل قریب ہے، اللہ ہم سب کو، سارے بھائیوں بہنوں بزرگوں جوانوں بچوں کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، روزی رزق میں سب کو برکتیں نصیب فرما دیجیے، سب کے کاموں کو آسان بنا دیجیے، تاکہ رمضان مبارک کی روزے اور تمام چیزوں میں کوئی رکاوٹ اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ اے اللہ آسان اور برکت کی زندگی، خیر کی زندگی عطا فرمائیے، اس بابرکت مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ہاتھ گرنے سے پہلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے سب کی جائز مقاصد مرادوں کو قبول فرما لیجیے، آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائی، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائی، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔